بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہدویت کا موضوع اسلام کے تمام فرقوں کا ایک مشترکہ موضوع ہے، اور یہ موضوع مسلمان کو اور امت اسلامیہ کو ایک انتہائی تابناک اور روشن مستقبل کے لیے آمادہ کرتا ہے، چونکہ مہدویت کا مطلب ہی یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت کی حکومت قائم ہو جو اللہ کی طرف سے حجت بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نمائندہ بھی ہے، اور اللہ کی حاکمیت کو زمین والوں پر قائم کرنے کی استعداد اور صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام پر جتنا عقیدہ اور ایمان اہل تشیع کی احادیث میں نظر آتا ہے، اتنا ہی اہل سنت کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ لہذا صحاح ستہ میں کسی بھی کتاب کو آپ کھول کر دیکھیں، کتاب المہدی ایک مستقل چیپٹر ہے جس کے تحت ان احادیث کا احاطہ کیا گیا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، ان کی پیدائش کے حوالے سے، ان کی نسل کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، رسول اللہ سے ان کی نسبت کے حوالے سے، اہل البیت کے باقی ائمہ سے ان کی نسبت کے حوالے سے بہت زیادہ مواد اہل سنت کی کتابوں اور شیعہ کتابوں میں دستیاب ہے۔ لیکن ایک فرق ہے اہل سنت اور تشیع میں کہ اہل سنت کے اندر اس مہدی موعود کا انتظار ایک ذہنی مفہوم ہے، عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق اس طرح سے موجود نہیں ہے، الا شاذ افراد ایسے ہیں جو اس حوالے سے کانشس ہیں اور بات کرتے ہیں، ورنہ مجموعی طور پر مکتبی نظریہ صرف ایک مفہوم کی حد تک محدود ہے۔ لیکن تشیع کے اندر مہدویت ایک زندہ موضوع ہے، اس زندہ موضوع کا تعلق معاشرے کے ہر فرد سے ہے، اس کے ایمان سے ہے، اور اس ایمان کے نتیجے میں اس کے سماجی اور معاشرتی عمل سے ہے۔ اس حوالے سے بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں مہدویت کی شناخت کے حوالے سے، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے، اور اس ظہور سے متعلق مختلف علامتوں کے حوالے سے۔ ان کتابوں میں سے ایک بہترین کتاب آیت اللہ قزوینی کی امام مہدی ولادت سے ظہور تک کے عنوان سے ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب اگرچہ لاہور سے چھپی ہے لیکن ظہور بک سینٹر کوئٹہ میں دستیاب ہے۔ اس کتاب میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ مہدی علیہ السلام کون ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اعلیٰ حاکمیت کے نفاذ کے لیے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، وہ کس کی اولاد میں سے ہیں، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے کتنویں بیٹے ہیں، جب وہ آئیں گے تو دنیا کی صورتحال کیا ہوگی، اسی طرح سے ان کے آنے کے آثار کیا ہیں، آخری زمانے میں جب ان کی آمد ہوگی تو اس سے پہلے دنیا میں کس کس طرح کے واقعات جنم لیں گے، اور ان واقعات کے نتیجے میں کس طرح سے انسان اس ظہور کے لیے خود کو تیار کرے گا، مسلمان اس ظہور کے لیے خود کو تیار کرے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک بحث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی آمد کے ساتھ بنیادی تعلق کیا ہے، کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2500 سال پہلے، 2000 سال پہلے اٹھا لیا اور ظہور کے موقع پر واپس بھجوائے گا، اور وہ بھی ایک اولو العزم پیغمبر کی حیثیت سے جب واپس تشریف لائیں گے تو نبی کریم کے اس 12ویں فرزند کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی امامت میں، ان کی ولایت میں، ان کی خلافت میں، ان کی رہبری میں، ان کے پرچم تلے دشمنوں کے ساتھ، کفر کے ساتھ، الحاد کے ساتھ، شرک کے ساتھ، ظلم کے ساتھ جہاد میں حصے دار ہوں گے۔ خود یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے۔ واضح ہے کہ دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ مسیحیت کی آبادی ہے، اور مسیحیت کو اگر اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے تو حضرت عیسیٰ مسیح کی آمد کی ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے ان تمام اہم ترین موضوعات پر جس کتاب میں تفصیل سے دلائل کے ساتھ، قرآنی دلائل بھی، احادیث کی دلیلیں بھی، اور عقلی دلائل بھی، اور تاریخی شواہد بھی، اور جو منابع اور مصادر اس کتاب میں
مورد استفادہ قرار پائے، جن سے استفادہ کیا گیا، وہ صرف شیعوں کی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کی وہ احادیث اور فکری روایات اور معارف کی کتابیں ہیں جن سے مصنف نے استفادہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے میں گزارش کروں گا کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد آپ مہدویت کے ظہور کے حوالے سے اپنے اندر ایک خاص آمادگی محسوس کریں گے اور خود کو اس عظیم انسانی انقلاب اور الہی حکومت کے نفاذ کے مرحلے کے لیے تیار کر پائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔